الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور بھی جگہوں پر قرآن کریم کے اندر قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پورا قربانی کا واقعہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ قربانی کیسے واجب ہوئی، قربانی کیسے اللہ کی طرف سے قربانی کا پیغام حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کیسے ملا، وہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے۔ لیکن اس وقت جو آپ تمام حضرات کے سامنے جو بات پیش کرنی ہے وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو اس وقت فی الحال ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر کسی موضوع، پھر کسی موقع پر کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت سب سے پہلے یہ سمجھیں، جیسے کہ حالات کے اعتبار سے بھی اور دیگر معاملات کے اعتبار سے، جیسے امت کے حالات ہیں یا دیش کے اور ملک کے حالات ہیں، اس اعتبار سے بھی، تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی بار بار ہمارے دوست احباب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں جی قربانی کس پہ واجب ہے، یا واجب ہوتی ہے تو کس کس پہ واجب ہوتی ہے۔ بہت ساری پیچیدہ باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ جس آدمی کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم یا اتنا بزنس یعنی تجارت کا بیچنے کا مال موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر عاقل بالغ، عاقل عقل مند سمجھدار، جو پاگل مجنوں نہ ہو، بالغ جو بالغ ہو، اور مسافر نہ ہو، قربانی کے دنوں میں مسافر نہ ہو، شرعی مسافر جس کو کہتے ہیں، تو ہر عاقل بالغ مرد و عورت، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسافر نہ ہو، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنا بیکنے کا مال موجود ہو، لیکن 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، ان سب کو جب ملا کر ہم ان کو کیش میں لا کر دیکھتے ہیں پیسوں کے اعتبار سے، تو وہ اتنی رقم بیٹھ جاتی ہے جتنی رقم میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو بھی قربانی واجب ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہو کہ جس کے اوپر فطرہ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کے بعد اپنی جائز ضرورتوں سے ہٹ کے ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس کو فالتو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، اور جیسے LCD ہے، ٹی وی ہے، یا اسی طریقے سے موبائل ہے الگ سے رکھا ہوا ہے فالتو، یا فالتو ضرورت سے زیادہ جو گھریلو برتن ہے، دیگ ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ایک مکان فالتو ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ بات بیچ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ 52.5 تولہ چاندی، یہ 52.5 تولہ جو ہے یہ پرانا تولے کے اعتبار سے، جو آج کا نیا تولہ ہے اس تولے کے اعتبار سے وہ تقریباً 61.25 تولے چاندی بیٹھتی ہے۔ 61.5 تولہ سمجھ لیں، 61 تولہ سمجھ لیں، 61 تولہ ایک سیدھا سا حساب ہے، 61 تولہ چاندی کے اعتبار سے جس کے پاس رقم موجود ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ ضروری۔ اب قربانی گھر کے ایک بندے پر ہے واجب یا پوری فیملی میں کس کس پر واجب ہے، یہ مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ سا ہے، اس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ جانے انجانے میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، ایک والد ہیں، ایک والدہ ہیں، اور بہنیں وغیرہ ہیں، چلو بہنوں کا معاملہ بھی روکو، لیکن 3-4 بھائی ہیں، سارے بھائی الگ الگ کماتے ہیں، سب کے پاس اپنا بینک بیلنس موجود ہے، ان کی شادی بھی ہو گئی یا شادی بھی نہیں ہوئی، بہرحال الگ سے کماتے ہیں، والد الگ سے کماتے ہیں، سب کے پاس اپنا انتظام، یعنی سب کے پاس اتنی رقم موجود ہے جتنی رقم میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب قربانی ایک بکرا کافی ہے سب کی طرف سے؟ نہیں۔ 4 بھائی اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے اوپر اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے، سونا چاندی زیورات ساری چیزیں ملا کر مکس کر کے اتنی رقم بیٹھ رہی ہے، یا الگ سے بیٹھ رہی ہے، کیش میں بیٹھ رہی ہے، کسی بھی اعتبار سے بیٹھ رہی ہے، تو ہر بندے پر الگ الگ واجب ہوگی۔
والد اس کنڈیشن کے ہیں تو والد پر الگ سے واجب ہوگی. والدہ ہیں، ان کے پاس کچھ پیسہ جڑا ہوا رکھا ہے، کیش ہے، سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہو چاہے، ان کے اوپر الگ سے واجب ہیں. تو کتنے بکرے ہو گئے جناب؟ یا کتنی قربانی ہوئی؟ 6 قربانی ہوئی. اور کر کتنی رہے؟ بس ایک بکرا لائے یا ایک حصہ لیا اور سب کی طرف سے ادا ہو گیا. یہ بڑی مسٹیک ہے، بڑی غلطی ہے یہ. اس کو سمجھیں آپ. اب آپ کہیں گے جی اب 15 ہزار کے ہم جو ہے 4-6 بکرے لائیں گے تو ہماری تو بہت موٹی رقم بیٹھے گی. دیکھو، قربانی ایک واجب عبادت ہے. جیسے نماز ہے. نماز آپ کہیں کہ ہم نماز کے بدلے کچھ اور کام کر لیں گے، کسی غریب کو 10 روپے دے دیں گے اور کام اپنا آزاد ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. نماز کو ادا کرنے کے لیے نماز ہی پڑھنی ہوگی آپ کو، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. روزہ ہے، روزے کا کوئی بدلہ نہیں ہے. بغیر شرعی عذر اور مجبوری کے آپ کو روزہ ہی رکھنا ہوگا. بس اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. آپ بکرا الگ سے پورا خرید کر نہیں لا سکتے. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال لیجئے، سب کی طرف سے ایک ایک حصہ. جیسے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، بکرے لا سکتے ہیں بکرے لاؤ، اور حصہ لے سکتے ہیں حصہ کرو، یا بکری کم ریٹ میں ملتی ہے بکری لاؤ، کچھ بھی کرو. قربانی ایک واجب عبادت ہے. اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہوتا نہیں کہ جی اتنا گوشت کون کھائے گا. بعض لوگ اگر یہ سوچیں کہ جی اتنا گوشت کون کھائے گا تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں گوشت کھانا مقصد نہیں ہوتا. گوشت تو اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے، یہ کہ خدا کے نام پر آپ نے کسی چیز کو قربان کیا، اللہ نے آپ کے جذبات کو دیکھ کر اس چیز کو آپ کو ریٹرن کر دیا. یہ مہمان نوازی ہے. کوئی آدمی کہ جی اچھا ہم نے تو اللہ کے لیے قربانی کی، اب اس سارے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دو. کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی کھانا چاہیے کچھ نہ کچھ. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا انتظام ہے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا انتظام ہے. یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اس میں سے بھلے ہی تم ایک لقمہ چکھو، ایک بوٹی کا ٹکڑا چکھو ضرور. سارا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، تو گھر میں اگر جتنے افراد ہیں ان سب کی کنڈیشن اتنی مالیت کی، شریعت کے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، تو سب کو الگ الگ قربانی واجب ہوگی. بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ کبھی قربانی نہیں کی، لیکن ایک جذبہ جاگا یار سب قربانی کرتے ہیں چلو ہم بھی کرتے ہیں، تو ایک بکرا 10,000 روپے کا خرید کر لائے. اب اس میں سب سے پہلے یہ چلتا ہے جی کس کے نام سے ہو، کس کے نام سے ہو. کوئی کہتا ہے جی اماں کے نام سے کر دو، کوئی کہتا ہے ابو کے نام سے کر دو، کوئی کہتا ہے بڑی بھابھی کے نام سے کر دو. ارے کمال ہے بھائی، جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام سے کرنا ضروری ہے. والد صاحب خرید کر لائیں، والد صاحب پہ خود واجب ہے تو والد صاحب کے ہی نام سے وہ قربانی ادا کی جائے گی. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو پہلی قربانی ہو رہی ہے اللہ کے نام سے کر دو، یا ہمارے گھر میں تو پہلی قربانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے نام سے کر دو. لیکن یاد رکھیں اللہ کے نام سے کرنے میں، نبی کے نام سے کرنے میں، یا کسی ہمارے والد یا والدہ یا دادا یا پردادا کوئی بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے کرنے میں، یہ سب نفلی ہوں گی. آپ کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. آپ کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی. اس مسئلے کو خوب باریکی سے سمجھ لیں. بڑی مسٹیک، بڑی غلطی ہوتی ہے اس مسئلے کے اوپر. گھر میں 5 بندوں پر 6 بندوں پر قربانی واجب ہے، لیکن کر کتنی رہے؟ ایک قربانی کر رہے ہیں. ارے بھائی حصہ لے لو. کم ریٹ کی، اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے کم ریٹ کا جو قربانی کا جانور آئے اس میں حصہ شامل کر لو. ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے تو ایک دسترخوان پر 20,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں. لڑکی والا دیکھنے کے لیے آ جائے، لڑکا والا آ جائے، 20,000 روپے خرچ کر دیں گے ہم. لیکن جب باری آتی ہے خدا کے نام پر قربان کرنے کی یا خدا کے نام پر خرچ کرنے کی تو ہم اپنی ساری جیبیں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کھلے ہوئے سکے مل جائیں. یہ سچی ایمانداری یا سچی مسلمانیت نہیں ہے کہ خدا کے نام پر آپ کے ہاتھ نہ چلے اور جھوٹی عزت کی خاطر یا جھوٹی اس کی خاطر ہم بہت کچھ قربان کر جائیں. ایسا نہ ہو. تو یاد رکھیں جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کے نام سے کرے. یہ نہیں کہ ہمارے دادا ختم ہو گئے تھے ان کے نام سے کر دو. ارے دادا ختم ہو گئے، ان کے اوپر سے ذمہ ختم ہو گیا.
اگر ان کے نام سے کری وہ نفلی ہوگی، ہزاروں نفل قربانی کر دو واجب پھر بھی ادا نہیں ہوگا، آپ کے اوپر پھر بھی جوں کا تو باقی رہے گا۔ خوب کان کھول کر سن لے میرے بھائی یہ مسئلہ، اگر کسی نے کوئی جانور لایا قربانی کا خرید کر، اور جو ہے مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے کہا جی ہماری دادی ختم ہو گئی تھی بھی 15 دن پہلے بقرعید سے، ان کے نام کے کر دو۔ اب جو بیچارہ ہاتھ پھیرنے والا ہے، حافظ صاحب ہے یا کوئی بھی بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اگر اسے خود چھری چلانے والے کو اگر خود اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ تو چھری پھیر دے گا، چلا دے گا، حلال کر دے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، لیکن ہوگا کیا؟ وہ تو نفل ہو گئی، آپ کا ذمہ تو جوں کا تو باقی رہا، آپ کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی، پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی، ورنہ نہیں کریں گے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، گنہگار ثابت ہوں گے آپ۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی۔ اس کے بعد قربانی کا جانور اچھے سے اچھا ہو، اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے، جیسے آپ کے حالات ہیں اسے اعتبار سے آپ قربانی کا الگ سے بکرا لاؤ، یا بڑے جانور میں حصہ لو، یا کچھ بھی جو بھی ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کی جو شرطیں ہیں کہ بکرا ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یا اس کا دانتا ہوا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا جانور ہے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، اونٹ ہے 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، دمبا ہے اس کا مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر دمبا 6 مہینے کا ہو اور موٹا تازہ فربا ہو کہ اسے سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو سال بھر کا سا محسوس ہو تو اس کی گنجائش دی ہے علماء نے۔ تو یہ جانور قربانی کنڈیشن ہے۔ باقی عیبدار نہ ہو، ایسا عیب جو جانور جو ایسا عیب کہ جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو، ایسے عیب سے پاک اور بالکل صاف ہو وہ جانور۔ وہ کیا کیا عیب ہیں وہ آپ موجود، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ عیبدار جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک جانور ہے اس کی پونچھ کٹی ہوئی ہے، کتنی؟ 3 حصے کٹی ہوئی ہے، یا 3 حصے سے زیادہ، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک جانور ہے جس کی آنکھ کی روشنی غائب ہے، 3 حصے، ایک آنکھ کی روشنی 3 حصے غائب ہے یا اس سے زیادہ، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جو کوئی اتنا چوندا ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا کوئی جانور ہے اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو کھول اترا ہے، سینگ کا کھول اترا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر جڑ سے ہی وہ ٹوٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ یا مثال کے طور پر بکری ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن بالکل خراب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تھن سوکھ گیا، قربانی جائز نہیں ہے، دونوں تھنوں سے دودھ آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بڑا جانور ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، کچھ بھی، تو یا اونٹنی ہے، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے 2 تھن خراب ہیں یا 2 سے زیادہ خراب ہیں تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چند ضروری مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کا جانور، یا مثال کے طور پہ آپ خرید کر لائے، چوٹ پھیٹ لگ گئی، کودتا پھرتا یا بچے گھما رہے تھے، پیر میں چوٹ لگ گئی، اگر اتنی چوٹ لگی ہے کہ تیسرا پیر وہ ٹیک کر نہیں چلتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرے پیر کا اگر چوتھے پیر کا سہارا لے کر چلتا ہے، ایک پیر میں چوٹ لگی اور اس پیر کا بھی سہارا لے کر وہ چل لیتا ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، اور پیچیدہ مسائل ہیں جو اس وقت سارے پیش نہیں کیے جا سکتے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز پڑھ لینے کے فوراً بعد سے۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد قربانی کی اجازت ہے، اس کے بعد قربانی کرے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی کرے یا عید کی نماز ہو رہی ہے کوئی قربانی کرے تو اس وقت آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ شہروں کا مسئلہ جہاں قربانی ہوتی، لیکن کچھ دیہات گاؤں ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں، ان میں عید کی نماز فرض واجب نہیں ہے، وہ کس وقت قربانی کر سکتے ہیں؟ تو وہ نماز کے فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز آپ پڑھیں، جیسے کہ حالات ہے اس وقت ملک کے،
کہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مسجدوں کے اندر، اسی طریقے سے عیدگاہوں کے اندر عید کی نماز، عید الاضحیٰ، بقرعید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بقرعید کہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لہذا جیسے عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز گھروں پر اپنے اپنے مقامات پر تمام مسلمانوں نے صبر کے ساتھ ادا کی تھی، بقرعید پر بھی اسی طریقے سے ادا کریں کہ اپنی بیٹھک میں، اپنے مکان میں، اپنے کہیں بھی جیسی سیپریٹ جگہ ہو، صاف جگہ ہو، اپنا سکون کی جگہ ہو، مساجد میں لمیٹیڈ لوگ نماز پڑھیں گے، جیسے عید الفطر میں پڑھی اسی طریقے سے اب بھی پڑھیں۔ ہاں ایک چیز مستحب ہے کہ بقرعید میں تھوڑا عید کی نماز جلدی پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد جو 10-15 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے گزر جاتے ہی کوشش کریں جلدی نماز پڑھیں۔ تعجیل مستحب ہے بقرعید کی نماز کے اندر۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ اب عید کی نماز کے لیے جو شرائط میٹھی عید کے لیے بتائی گئی تھی وہی شرطیں بقرعید کی نماز کے لیے بھی ہیں کہ امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، امام سمیت 4 لوگ، زیادہ کتنے بھی ہوں لیکن موجودہ حالات کے اعتبار سے کم ہوں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں، جگہ جگہ پر ہو جائیں وہ بہتر ہے۔ باقی جو جیسے عرض کیا گیا تھا، اب عید الفطر کی نماز کے لیے جو طریقہ بتایا تھا وہ ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی عید زیادہ دور نہیں گئی، زیادہ دن نہیں ہوئے، تقریباً 2 مہینے کچھ دن ہوئے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر عید کی نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نام سے ویڈیو ہے، اس نام سے آپ وہ بیان نکال لیں اور اس میں عید کی نماز کا مکمل طریقہ، خطبے کے جو شرائط اور آداب ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اپنے مقامات پر پڑھیں، خطبہ ضروری ہے، خطبہ سنت ہے، عید کی نماز کے بعد آپ خطبہ پڑھیں، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی رہا گوشت کی تقسیم کرنے کا مسئلہ، گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کا خاندان فیملی اتنی بڑی نہیں ہے تو 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب و یتیموں کے لیے۔ لیکن آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کا کنبہ بڑا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں زیادہ مستحق لوگ ہیں، تو آپ رشتہ داروں کو 2 حصے دے سکتے ہیں، یا آپ خود اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ آپ کے فیملی خاندان بڑا، آپ کے فیملی کے لوگ زیادہ ہیں، تو آپ سارا گوشت اسٹاک کر کے اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی، کوئی گناہ کسی قسم کا نہیں ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس میں بڑی آپس میں بحث ہوتی ہیں، جی دیکھو گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اس طریقے سے کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ جب وہ گناہ ہے ہی نہیں تو آپ کسی کو آر نہیں دلا سکتے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پہلے صحیح بات یہ کہ پہلے صحیح مسئلہ خود کو معلوم ہو، جب صحیح مسئلہ کسی بندے کو معلوم ہوتا ہے وہ دوسرے پہ ٹونس یا دوسروں کو جو ہے برا بھلا نہیں کہا کرتا۔ خود کو معلوم نہیں ہو پاتا بعض دفعہ صحیح بات، تو وہ اس وجہ دوسرے پر ٹونس کستا ہے۔ قربانی کر رہا صحیح جذبات کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ قربانی کریں۔ جس وقت آپ چھری چلائیں جانور کے اوپر، اور بہتر ہے خود اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، حال بھلے ہی قصاب یا قصائی اتارے، لیکن جس وقت گردن پر چھری چلائیں اس کو حلال کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال کریں۔ ایک قسم باریک بات اور بتا دوں، تو آپ نے چھری چلائی، چھری چلی نہیں، دوسرا آپ برابر میں بکرا کاٹنے والا قصائی موجود تھا، جس کو قصاب کہتے ہیں، اس نے آپ کی چھری پکڑی اور فوراً کاٹی، کیونکہ آپ سے چھری چلی نہیں۔ یاد رکھیں اگر وہ چھری چلائے گا اپنے ہاتھ سے، تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس نے بھی چھری کو اگر سہارا دیا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ بڑے جانور میں اکثر یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی پر بعض دفعہ چھری نہیں چل پاتی، تو جو کھال اتارنے والا، گوشت بنانے والا قصائی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے چھری پکڑ کر کاٹ دیتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو حصے دار لوگ موجود ہیں اس وقت، ان کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ بھی تمام کے تمام لوگ بسم اللہ پڑھ لیں۔ وہاں کھڑے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ بلکہ بعض لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں، تو اچھی بات ہے۔
باقی جو سنت طریقہ ہے کتابوں میں اور جو پرچے اکثر تقسیم بھی ہوتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں کہ آداب اور مستحب طریقہ، سنت طریقہ یہ کہ پہلے یہ دعا پڑھیں، پھر ذبح کریں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اگر ہو سکے آپ کے یاد ہو تو آپ اس کو پڑھیں، اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دی، جان بوجھ کر، بھلے ہی وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو قربانی حلال نہیں ہوگی، جانور حلال نہیں ہوگا آپ کا۔ ہاں اگر کسی سے غلطی سے رہ گیا اور وہ مسلمان ہے تو پھر حلال ہے، غلطی سے ہو گیا لیکن وہ مسلمان ہے تو حلال ہے۔ غیر مسلم سے ذبح کرانا، یہودی سے، نصرانی سے ذبح کرانا، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کا مسئلہ ہو گیا، قربانی جانور کو ذبح کرنے کا۔ ذبح کرنے میں جو ہے بہتر طریقہ آداب مستحبات کی رعایت رکھیں کہ چھری کو پہلے ہی پہنا کر لیں، تازہ کر لیں، بکرے کے سامنے یا جانور کے سامنے اس کو پہنا نہ کیا جائے، اس کو طریقے سے لٹالا اور گرایا جائے، اس کی زیادہ اس کے اوپر سختی نہ کی جائے، حساب سے طریقے سے اس کو لٹایا جائے، قبلہ رخ اس کو لٹایا جائے، چاہے سیدھی کروٹ پر لٹا لو چاہے الٹی کروٹ پر لٹا لو، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جس طریقے سے کہ میت کا رخ ہوتا ہے اسی طریقے سے، چاہے الٹی کروٹ پر لٹا دو چاہے سیدھی کروٹ پر، دونوں طرف سے جائز ہے، جس میں سہولت ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں شدت نہیں برتنی چاہیے کہ جی نہیں جی سیدھی کروٹ پر ہو، نہیں جی الٹی کروٹ پر ہو، اس میں کوئی شدت نہیں ہے، جس طریقے سے بھی سہولت ہو اس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو پیش کرنی تھی، 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ، اس دن کا روزہ رکھنا، اس کا بڑا اونچا ثواب ہے، 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یوں تو پورے عشرہ ذی الحجہ جو یعنی تقریباً یہ 9 دن بیٹھتے ہیں، ان تمام کے تمام دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو عید کا دن بھی شامل ہے، لیکن عید کا دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن عبادت میں اس میں بہت اونچا ثواب ہے۔ تو ذی الحجہ کے عشرے کے اندر باقی دنوں کے اعتبار سے اس کے ثواب میں بڑھوتری کر دی جاتی ہے عبادت کے اعتبار سے۔ تو یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے جو ایک دن پہلا والا جو دن ہوتا ہے، بقرعید سے پہلے جو دن ہوتا ہے، جیسے کہ اس سال سن 2020 میں بقرعید سنیچر کی ہے جس کو ہفتہ کہتے ہیں، تو جمعے کے دن کی فجر کی نماز سے 9 ذی الحجہ یعنی جمعے کے دن کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً پڑھیں، درمیان ہلکی آواز سے۔ مرد حضرات نماز جماعت سے پڑھیں تو بھی، الگ سے پڑھیں تو بھی، بلند آواز سے اللہ اکبر سلام پھرتے ہی فوراً پڑھنی ہے۔ یا جس کی رکعت چھوٹ جائے سلام پھرتے ہی، وہ بھی اس کو پوری کرے گا، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب تک پڑھی جائے گی؟ 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کو پڑھنا واجب ہے، یاد رکھیں، نہیں جان بوجھ کے چھوڑیں گنہگار ہوں گے۔ ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق، ان کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ چند بنیادی ضروری باتیں تھیں، یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر کسی موقع پر کر دیا جائے گا، فی الحال یہ ضروری باتیں تھیں، یاد رکھیں۔ جن کے اوپر قربانی واجب ہیں وہ حصہ لیں یا الگ سے کریں، جیسی جس کی سہولت ہو قربانی کرے، اس میں لاپرواہی نہ کریں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، قربانی بھی ایک بہت اونچی عبادت ہے۔ اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں جذبات پہنچتے ہیں۔ جس وقت آپ چھری چلائیں اور جانور خریدیں اس وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے بہکانے کی اور آپ کی نیت کو خراب کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے شیطان ایک پوری شدت کے ساتھ۔ اس لیے آپ جب چھری چلائیں جانور کی گردن پر تو اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر دیں۔ جیسے تم نے اللہ کے نام پر ایک جانور کو قربان کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اسی طریقے سے آپ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کریں۔ جیسے گردن پر چھری چل رہی جانور کی، تمہارے نفس پر بھی چھری چلنی چاہیے۔ یا اللہ میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو آپ کے نام پر ختم کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ اور آخر میں سب سے ضروری اپیل وہ یہ ہے کہ بھئی جیسے کہ آپ کو حالات کا اندازہ ہے کیسے حالات ہیں،
اللہ سے دعا بھی کریں خصوصی طور پر حالات کے سدھرنے کی، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کا اہتمام کریں۔ اور جب آپ قربانی کر لیں، اس کا چمڑا ہے یا اس کے اندر کا پیٹا، اس کی اوج جس کو کہتے ہیں، یا اس کی جتنی بھی غلاظتیں ہیں ان کو پھینکیں۔ آپ ایسا نہیں کہیں بھی کوڑے پہ آپ نے کھلے میں پھینک دی، نہیں، اس کے لیے جو ہے سرکار کی طرف سے جو انتظامات صفائی کے کیے جاتے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی بہت اہم حصہ ہے دین کا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ کوئی سمجھداری یا بڑاپن نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی یا کوئی چیز کی اور اس کو کہیں بھی اٹھا کر پھینک دیا، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہیں، یہ بے وقوفی کی علامت اور ناسمجھی کی علامت ہے۔ آپ کٹے میں بھریں اور جو کوڑے کی ٹرالیاں یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کے اعتبار سے اس میں ڈالیں، یا آپ اپنی ذمہ داری پر ان کو دفن کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، تو یہ صفائی کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس کی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ اور یہ بات کچھ دین کی ضروری باتیں مجھے معلوم تھی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے، یہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور اس ویڈیو کو، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک دین کے ضروری مسائل پہنچیں۔ اور کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو یا بات میں اس کو ادھورا پن لگے وہ سوال طلب بھی کر سکتا ہے۔ باقی مجھے معلوم تھی، میں نے آپ تک پہنچائی، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔